السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وعلی وارثی کمالہ سیدنا و غوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغثنی و امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، اور حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دربار غوثیت معاب میں یوں عرض کیا کہ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضور اکرم سید عالم نور مجسم حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ کرم بالائے کرم یہ کہ اہل سنت و جماعت سے وابستہ رکھا اور سلسلے عالیہ بیابانیہ رفاعیہ قادریہ کی نسبت اور غلامی عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ظاہر فرمایا کہ اللہ والے کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس طرح پہچانو کہ وہ پہلے تو ایمان والا ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کی زندگی تقوی میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، پرہیزگاری میں اپنے آپ کو وہ ڈباتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی سراپا پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے۔ اور حضور نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے ولی کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ولی کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی کو پہچاننا چاہتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے،
یعنی ولی کے اوپر جب نگاہ پڑتی ہے تو بے ساختہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نکلتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نکلتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اور حضور نبی کریم قائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الاولیاء کفارۃ الذنوب، کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ کے نبیوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کو یاد کرتا ہے، انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا انبیاء کا نام لینا، انبیاء کو یاد کرنا، انبیاء کی معجزات کو بیان کرنا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور جب اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتا ہے، تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی کے جپنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اور عظمت ہم کیا بیان کریں کہ اللہ والے کی نشانی ابھی آپ لوگوں نے سنی کہ اللہ والوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو حضور غوث پاک سے وابستہ ہوا، جو حضور غوث پاک کی غلامی کو اختیار کیا، جو حضور غوث پاک کو دامن کو تھام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا کرم فرمایا، اس پر ایسا احسان فرمایا کہ اس کا بھی نام اولیاء کی فہرست میں لکھا گیا، اولیاء اللہ کی جماعت میں لکھا گیا۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ کیا واقعی کل روزہ ہم کو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 29 شعبان المعظم کو ہوئی تھی، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے کہ جس نے صبح سے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اب لوگوں نے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رہبری کو حاصل کیا، آپ کی رہنمائی کو حاصل کیا۔ کیسی شان ہے غوث پاک کی، اندازہ لگائیے، ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ آپ سے شریعت کی رہبری اختیار کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ سادات کے گھرانے میں لڑکا پیدا ہوا جس نے صبح سویرے سے روزہ رکھ لیا ہے، یعنی ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو اب لوگوں میں یہ بات اعلان کر دی گئی کہ لوگوں ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا کہنے کہ آپ ایسے سادات ہیں جو نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہے، اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا گیا۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اور عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آگے جھکا دیا، یعنی آپ کی ایسی تعظیم بجا لائی، آپ کا ایسا ادب بجا لایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے اولیاء کبار نے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پہ لیا۔ چنانچہ علامہ عبد القاہر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبد القادر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منازل الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم قائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ دیکھو قرن کے اندر میرا ایک عاشق ہے، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم جا کر میرا سلام اس تک پہنچانا، میرا جبہ اس کو دینا، اور یہ میری وصیت کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب ولی کے پاس جا کر ولی سے دعا کرانا خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دو خلفاء سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرت اویس قرنی کے پاس بھیج رہے ہیں، جا کر کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں پہنچے، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، اور حسب وصیت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ مبارک عطا فرما کر یہ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے کہا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، یعنی میری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا، آپ سجدے میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسب وصیت امت محمدیہ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ تو ندا آتی ہے، اویس ہم نے تمہاری دعا کی برکت سے آدھی امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا، آدھی امت کی بخشش فرما دی۔ تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ مولا پوری امت کی مغفرت کیوں نہیں، پوری امت کی بخشش کیوں نہیں؟ تو الہام ہوتا ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ بشارت سنائی جاتی ہے قادریوں کو، غلامان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کے ذریعے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہا ہے، اے اویس آخری تمہارے بعد میرا ایک ایسا محبوب پیدا ہونے والا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، اس کا نام غوث اعظم ہے، اس کا لقب محی الدین ہے، اور عبد القادر جیلانی اس کا نام ہے، اس میں گرامی ہے۔ جب وہ پیدا ہوں گے تو برسر ممبر وہ یہ اعلان کریں گے، قدمی ہذہ رقبتی علی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کے ذریعے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان کی دعا سے آدھی امت کی مغفرت فرماؤں گا، آدھی امت کے گناہوں کو معاف فرماؤں گا۔ تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ شان ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی دعا کی برکت سے امت محمدیہ کی مغفرت ہوگی۔ اسی طرح حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلے عالیہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے دوران واس یہ جملہ ادا فرمایا کہ قدمی حاضی رقبتی علی کلی ولی اللہ کے تعلق سے کہ آپ کا یہ قدم میری بھی گردن پر ہے۔ آپ نے یہ جملہ ادا فرمایا کہ آپ کا یہ قدم میری بھی گردن پر ہے۔ بعد واز کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے دوران واز میں یہ جملہ دہرایا کہ آپ کا قدم میری بھی گردن پر، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ کہنے لگے کہ سنو، 5ویں صدی ہجری میں ایک ایسا اللہ والا آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ جیلان کا رہنے والا ہے، لقب اس کا محی الدین ہوگا، وہ غوث اعظم ہوں گے، اور وہ بغداد شریف کی مسجد سے یہ اعلان کریں گے قدمی ہذہ رقبتی علی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر۔ تو یہ منظر میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے آپ کے قدم کو اپنی بھی گردن پر رکھ کر اپنے واس کے دوران میں یہ اعلان کیا کہ آپ کا قدم میری بھی گردن پر ہے۔ سوائے ائمہ اہل بیت کے اور صحابہ کرام کے، ہر ولی ان کے آگے اپنی گردن کو جھکا دے گا اور آپ کے قدم کو اپنی گردن پر لیتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تاج العارفین جن کو کہا گیا، آپ نے بھی سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آگے اپنی گردن کو جھکایا، آپ کی تعظیم کی، آپ کا ادب بجا لایا۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے، اور وہ اس وقت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپنا تھا۔ آپ مدرسے جامع نظامیہ بغداد شریف کے طالب علم تھے۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ طالب علمی کے زمانے میں حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واز سننے کے لیے آپ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو جیسا ہی محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر آپ پر پڑی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس بچے کو مجلس سے باہر کر دو۔ لوگوں نے آپ کا حکم پایا، آپ کو مجلس سے باہر کیا گیا، لیکن آپ رنجیدہ نہیں ہوئے، غمزدہ نہیں ہوئے، دوبارہ پھر لوٹ کر اسی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو مجلس سے باہر کر دو، مجلس میں بیٹھنے مت دو۔
سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طالب علمی کا زمانہ ہے، پھر آپ کو باہر کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس وقت بھی غمزدہ نہیں ہوئے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی معاملہ پیش ہوا، یعنی سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر سے آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب حضرت محمد کاکیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین سے فرماتے ہیں، اس طالب علم کو، اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو آپ کی کرسی کے پاس سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کیا گیا۔ تو جیسا ہی سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی کمسن طالب علم ہیں، سیدنا غوث پاک کو سامنے ٹھہرا کرنے کے ساتھ ہی حضرت محمد کاکیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ کی تعظیم اور ادب بجا لاتے ہوئے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور یہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو اور اس بچے کو اچھی طرح سے دیکھ لو، میں نے اس لڑکے کو اس لیے مجلس سے باہر نہیں کیا کہ یہ بچہ یہاں پر بیٹھنے کے قابل نہیں، بلکہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو جامع مسجد بغداد میں ٹھہر کر یہ اعلان کرے گا کہ قدمی ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میں تم کو مقام بتانے کے لیے بار بار اس لڑکے کو مجلس سے باہر کر رہا تھا تاکہ لوگ اچھی طرح سے پہچان لے۔ اور پھر حضرت محمد کاکیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگے کہ اے بابا، ہم اس وقت میں بوڑھا ہوں اور آپ طالب علم ہیں، جب آپ کا وہ زمانہ آئے گا اور آپ یہ اعلان کریں گے قدمی ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ، تو اس وقت مجھ کو مت بھولنا، اس وقت مجھ کو فراموش نہیں کرنا، اس لیے کہ سب مورخ بولتے ہیں اور بول کر چپ ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارا ملک قیامت تک بولتا رہے گا، یعنی تمہارا سلسلہ، تمہارا چرچا قیامت تک ہوتے رہے گا، ہر طرف تمہارے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ ہے۔ اور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے جانشین ہیں کہ حضرت عبد الوہاب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بابا جان یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے بابا، وہ چیزیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، ہم وہ آپ میں دیکھ رہے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے جسم اقدس پر بھی کبھی مکھی بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی ایک نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں جو آسمان کمال کے بدر کمال ہیں۔ یہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ ہے کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چرچا قیامت تک ہوتے رہے گا۔ کہ اسی لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انل جیلی محی الدین اسمی و علامی علی راس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا لقب محی الدین ہے، میرے جھنڈے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر لہراتے رہیں گے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید کے اوپر اس طرح سایہ فگن ہے جس طرح آسمان زمین کے اوپر سایہ فگن ہے، یعنی جہاں جہاں زمین نظر آتی ہے وہاں وہاں ہم کو آسمان نظر آتا ہے۔ اسی طرح جہاں مرید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک کا سایہ یعنی آپ کا ہاتھ آپ کے مرید کے ساتھ ہے، کہ کہیں پر غوث پاک کا مرید خالی نہیں ہے، کہیں بھی غوث پاک کا مرید تنہا نہیں ہے، جہاں غوث پاک کو وہ پکارتا ہے غوث پاک اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جہاں آپ کا مرید ہے وہاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دست مبارک ہے۔ اور حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور غوث پاک سے جو محبت کی، آپ لوگوں نے سنا کہ ہر ولی نے اپنے آپ کو غوث پاک کے آگے جھکا دیا، آپ کی تعظیم کی، آپ کا ادب کیا، تو جس نے جتنا ادب کیا اس پر ویسی سرفرازی ہوئی، اس پر ویسا کرم ہوا۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی دین دنیا کی بشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا غوث پاک کا قدمی ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ، تو آپ کہنے لگے لا بل علی عینی و راسی، آپ کا قدم نہ صرف ہماری گردن پر ہے بلکہ معین الدین تو آپ کے قدم کو اپنی آنکھوں پر لیتا ہے، اپنے سر پر لیتا ہے۔ یہ ذرا شاہ افضل بیابانی رضی اللہ تعالیٰ جو محبوب سبحانی ہیں، آپ کے آگے اپنی گردن کو جھکایا، آپ کا ایسا ادب کیا، آپ کا ایسی تعظیم کی کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب سواری مبارک شاہ افضل بیابانی رضی اللہ تعالیٰ جب بھٹ پلی کے پہاڑ پر مہوئے ریاضت تھے، آپ کی
سواری مبارک تشریف لائی سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو شاہ افضل بیابانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غوث پاک کے آگے جھکا دیا اور اپنا کندھا غوث پاک کی پالکی کو دیا، تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی سرفرازی آپ کو عطا فرمائی، ایسا فیضان آپ کو عطا فرمایا کہ اپنے سینے سے سیدنا شاہ افضل بیابانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا لیا، اور پھر راست نگہداشت غوث پاک کے ذریعے شاہ افضل بیابانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونے لگی۔ اسی لیے آپ کو محبوب محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، نائب غوث سمدانی کہا جاتا ہے، وزیر شاہ جیلانی کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔